نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی جائے گی، جس کا عنوان ہے امت مسلمہ کے قابل رشک انسان۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، جو رشک کرنے کے قابل ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات تلاوت میں مشغول ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ یہ دو قسم کے آدمی، دو قسم کے انسان قابل رشک انسان ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دونوں صفات حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے نہایت ہی قابل رشک انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سخاوت کی صفت عطا فرمائی تھی، سخاوت کے بادشاہ تھے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا اور اپنے رستے میں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر اپنے مال و دولت کو دن رات خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں غلے کی کمی پڑ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آیا جس میں کافی سارے اونٹ تھے، غلے کے ساتھ لدے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو مدینہ منورہ کے تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلے کا قافلہ آ رہا ہے۔ مدینہ سے باہر نکل کر خریدنے کی کوشش کی، بہت زیادہ ریٹ لگایا۔ انہیں معلوم تھا کہ غلے کی کمی ہے اور بہت مہنگا بک رہا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کسی قیمت پر آپ کو یہ غلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ منافع ملتا ہے، جو آپ نے قیمت لگائی ہے اس سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو مدینہ کے تاجروں نے پوچھا، عثمان، ہم سے بڑا تاجر تو مدینہ میں اور کوئی نہیں ہے، کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ منافع دیتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو مجھے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا قافلہ جو غلہ کا آیا تھا اونٹوں کا سب غلہ مدینہ منورہ میں تقسیم کرا دیا۔ غلہ تقسیم کرانے کے بعد جو اونٹ باقی بچے، اونٹوں کو ذبح کرا کے ان کا گوشت بھی مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کرا دیا۔ اور جب اونٹوں کا گوشت بھی تقسیم ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمین سے پوچھا، اور کیا چیز باقی ہے؟ خادمین نے عرض کیا، حضرت غلہ بھی تقسیم ہو گیا، اونٹوں کا گوشت بھی تقسیم ہو گیا، غلے کی خالی بوریاں باقی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مدینے کے لوگوں کو ان خالی بوریوں کی بھی ضرورت ہوگی، یہ بھی میرے گودام میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان خالی بوریوں کو بھی مدینہ منورہ کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ایسی بے مثال سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے
کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کو کچھ پیسے ضرورت تھے، انہوں نے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی کے ساتھ ایک عجیب و غریب گفتگو فرما رہے ہیں، ایک بات پہ بحث فرما رہے ہیں اور آواز بلند ہو رہی ہے۔ تو وہ صحابی دروازے پہ کھڑے ہو کے سننے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی سے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آج رات چراغ میں تیل زیادہ جل گیا ہے، اس لیے کہ آپ نے بتی زیادہ رکھی ہے، یہ اتنی زیادہ نہیں رکھنی چاہیے تھی، یہ اگر چھوٹی ہوتی پھر بھی کام چل جاتا، روشنی ہمارے لیے کافی تھی، اتنا زیادہ تیل جل گیا اس لیے کہ آپ نے بتی زیادہ رکھی ہے۔ تو اس کو سن کر وہ صحابی پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عثمان کے دروازے پہ بھیجا، میں تو بہت بڑی امید لے کے آیا تھا کہ مجھے بہت کچھ ملے گا، یہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ رات کو چراغ میں تیل زیادہ کیوں جل گیا ہے، تو مجھے کیا عطا فرمائیں گے۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بھیجا ہے، تو کوئی بات ضرور ہے، میں عرض تو کر دوں۔ اس نے دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی غرض بتائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اندر تشریف لے آئیں، اس کو اندر لے گئے اور جس کمرے میں اشرفیوں کے ڈھیر لگے پڑے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی مرضی آئے اشرفیاں اٹھا لو۔ آدمی حیران ہو گیا، ابھی میں کچھ اور سن رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حساب کتاب بھی نہیں فرماتے، یہ تو فرماتے ہیں جتنی مرضی آئے، جتنی ضرورت ہے آپ کو اٹھا لو۔ تو میں نے اشرفیاں اٹھائیں اور واپس چلنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آئے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس بات کے معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں جو میں تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے بارے میں جب اس صحابی نے عرض کی حضرت میں آپ کی ایک بات سن رہا تھا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ رات تیل زیادہ کیوں جل گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، جو میں نے اپنی ذات کے لیے خرچ کیا ہے، اپنے گھر کے لیے خرچ کیا ہے، اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اس لیے میں بہت محتاط انداز سے خرچ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور جو مال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس کا حساب میں نے دینا نہیں ہے، اس کا حساب تو میں اللہ سے لینا ہے، میں نے اللہ سے اجر و ثواب لینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بڑا چڑھا کے عطا فرمائیں گے، اس لیے مجھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر خرچ کرنے میں حساب و کتاب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے سخاوت فرما رہے ہیں، تو واقعی قابل رشک انسان ہے کہ اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا اور اپنے راستے میں دن رات مال و دولت خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش نہ فرمایا۔ اسی طرح دوسری صفت جو قابل رشک کی ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی تھی، بہت محبت تھی قرآن کریم سے، بہت لگاؤ تھا، دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور یہ بھی مشہور واقعہ ہے، مشہور بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن کریم کی مکمل تلاوت فرماتے تھے، ایک ختم قرآن مکمل فرماتے تھے،
عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے تھے اور صبح اذان کے وقت قرآن کریم کا ختم مکمل ہو جاتا تھا۔ ہر رات قرآن کریم کا ختم مکمل فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت مکمل فرماتے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت تھی، اور اتنا لگاؤ تھا اللہ کے قرآن سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی قرآن کی کتنی محبت تھی اور تلاوت قرآن کی کتنی ان کو محبت تھی، اور کتنے عشق و محبت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بنے۔ قرآن کریم کی ایک لغت پر امت مسلمہ کو متفق فرمایا، ایک مصحف تیار کروایا، اور ایک لغت پر امت مسلمہ کو جمع فرمایا، اور مصحف عثمانی تیار کروا کے اس کے نسخوں کی تصدیق کروا کے پورے عالم اسلام میں تقسیم کروائے۔ آج تک جو امت مسلمہ میں کتابت کے لیے قرآن کریم کی اشاعت کے لیے جو نسخہ معیار قرار دیا جاتا ہے وہ مصحف عثمانی ہے، اور مصحف عثمانی آج دنیا میں رائج ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ امت کو اختلافات سے بچایا اور ایک مصحف پر متفق فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، تو مدینہ منورہ میں ترکی میوزیم میں اس نسخے کی زیارت کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ میوزیم میں وہ نسخہ اب بھی موجود ہے، اصلی شکل میں، جو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا اور مدینہ منورہ میں بھی تقسیم کروایا تھا اور پورے عالم اسلام میں تقسیم کروائے تھے۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قابل رشک انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا فرمائی اور دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، اور اللہ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ روزانہ تلاوت کرتے تھے اور روزانہ ختم قرآن مکمل فرماتے تھے، حتیٰ کہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ مال و دولت عطا فرمائے اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کو اللہ قرآن کریم کی تلاوت عطا فرمائے اور وہ دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، تو وہ قابل رشک انسان ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صفات موجود ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے قابل رشک انسان حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی اور روزانہ محبت اور شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔